خداوند تعالیٰ کا اسم اعظم کیا ہے؟ پروردگار متعال کے قوی ترین طاقتور ترین اسم اعظم کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے اور اس کا جواب احادیث ہمیں دے رہی ہیں۔ خداوند تعالیٰ کے اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں اسم اعظم یا اسم اللہ اکبر وہ بزرگ ترین نام ہے، خدا کا وہ سب سے بالا ترین نام ہے کہ اس نام سے اوپر کوئی نام نہیں ہے۔ اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے، اس کی جزیات کیا ہے، اس کے بارے میں دقیق نہیں معلوم۔ بعض اس اسم کو ایک کلمہ سمجھتے ہیں جبکہ بعض اس کو ایک کلمے سے بالاتر اور عمیق تر حقیقت سمجھتے ہیں۔ روایات میں نیز اس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ تمام افراد اس کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی تمام افراد میں اس اسم اعظم کو استعمال کرنے کا، اسے استفادہ کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ صرف ائمہ معصومین علیہ السلام اور بعض پیغمبر اور کچھ خاص ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس اسم اعظم تھا، جیسے بلعم باعورہ، غالب قطان، اور ہر افراد میں اسم اعظم سے بہرہ حاصل کرنا، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اور اس کی تاثیر مختلف ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام اس سے زیادہ تر بہرہ حاصل کرتے تھے۔ کچھ خاص دعائیں ہیں، کچھ خاص مشخص آیات ہیں کہ جس میں اسم اعظم موجود ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ اللہ لا الہ الا هو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ذالکم اللہ ربکم خلق کل شیء۔ اسی طرح سورہ حدید کی ابتدا کی 6 آیات اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات، یا ہو یا من لا ہوا الا ہو، اللہ 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 الذی لا الہ الا ہو، یا الہنا و الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت۔ بہت سارے افراد قرآن کی اس 5 آیات کو قوی ترین اسم اعظم، خدا کا طاقتورین اسم اعظم بیان کرتے ہیں کہ جو حاجت کو حاصل کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ان 5 آیات کو، اس اسم اعظم کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے، اس کے لیے ہر مشکل کام جو ہوگا وہ آسان ہو جائے گا اور بہت جلد اپنی حاجت تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ 5 آیات یہ ہیں: پہلا آیت الکرسی، دوسرا سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اور 3، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 87، اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 8، اللہ لا الہ الا ہو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 13،
اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ بہت زیادہ ثروت کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنی کوئی اہم حاجت کو منوانے کے لیے خداوند عالم کا قوی ترین طاقتور ترین اسم اعظم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا کے لیے 8 اسم موجود ہیں کہ جو عرش کے نیچے، سورج کے دل میں، جنت میں اور درخت طوبہ پر لکھے ہوئے ہیں۔ جو کوئی دعا مانگنے سے پہلے اس کو پڑھے گا اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ وہ 8 اسم یہ ہیں: یا دائمو، یا حیو، یا وترو، یا فردو، یا احدو، یا قویو، یا قدیمو، یا قادر۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی قرآن کی آیت کو 100 مرتبہ پڑھے، کہیں سے بھی 100 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد یا اللہ کو 7 مرتبہ پڑھے، اور اگر 100 دفعہ قرآن کی آیت اور 7 دفعہ یا اللہ پڑھنے کے بعد اگر وہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہلانے کے لیے دعا کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہل جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام دعائے سماعت کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں قسم کھاؤں کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے تو میں نے سچ کہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے اسم اعظم 73 حرف ہیں کہ ان میں سے صرف ایک حرف آصف کے پاس تھا اور آصف صرف اس ایک حرف کو استعمال کرتا تھا۔ اس نے اس ایک حرف کے ذریعے خود کے اور بلقیس کے تخت کے درمیان کے فاصلے کو ختم کر دیا اور تخت بلقیس کو اپنے پاس لے کر آ گیا، اور پھر زمین دوبارہ خود کی پچھلی حالت پر واپس لوٹ گئی، اور یہ کام اس نے ایک پلک جھپکنے سے کمتر کے وقت میں انجام دیا۔ اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام بہت ہی عجیب بات بیان کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 72 حرف ہیں، اسم اعظم کے 72 حرف ہمارے پاس ہیں، اور صرف ایک حرف بچ جاتا ہے کہ وہ ایک حرف خدا کے پاس ہے کہ خدا نے اس کو خود کے علم غیب کے لیے مخصوص رکھا ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 حرف تھے، اسم اعظم کے 2 حرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، اور ان کے ذریعے سے وہ خود کے معجزات کو ظاہر کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے پاس 4 حرف تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 8 حرف تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 15 حرف تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 25 حرف تھے، اور خداوند تعالی نے تمام حرفوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اہل بیت کے لیے جمع کر دیا۔ اسم اعظم 73 حرف پر مشتمل ہے کہ اس میں سے 72 حرف کو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، اور ایک حرف پردے میں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے، ان اسم اعظم کے ذریعے، ان قرآنی آیات کے ذریعے اپنی حاجت کو خداوند اعلیٰ سے پوری کروائے یا اپنی مشکل کو آسان کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجبات کو انجام دے اور خود کو حرام سے دور رکھے، خدا کو خلوص کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ پکارے، تب جا کر اس کی حاجت پوری ہوگی۔